اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ گیا ہے تو اچانک تم دیکھو گے کہ ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جن لوگوں نے کفر کیا تھا۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم اس دن سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم سب کو سب اس پہ جانا ہوگا۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس کے اندر نہ آتے، اور سب ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، جہاں پر وہ چیخیں اور چلائیں گے اور کوئی آواز ایک دوسرے کی سنائی نہ پڑے گی۔ حضرات گرامی، یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کی جو گفتگو ہو رہی تھی جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ وقت جو قیامت کا ہے اور جس کے اندر تمام انسانوں کا فیصلہ کیا جانا ہے، وہ وقت بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور انسان دنیا کے اندر جو بھی عمل کر رہا ہے وہ سب اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انسان اور جنات دونوں کے دونوں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر ان کو جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر یاجوج اور ماجوج کا بھی تذکرہ آیا تھا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر بیان کیا گیا کہ واقترب الوعد الحق، وہ سچا وعدہ وہ بالکل قریب آ جائے گا۔ یہ سچا وعدہ کیا ہے؟ یہ قیامت کا وعدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ہلاک کر دیں گے، سب ختم کر دیں گے، اور سارے انسانوں اور جناتوں کو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا، اور پھر اس حساب کے بنیاد پر آدمی یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے بعد، جیسا کہ اس پر اس سے پہلے والی جو آڈیو تھی اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اتریں گے۔ وہ تمام مومنین کو لے کر جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے سب لوگ نیچے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں انڈیل دے گا، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی، زمین اپنے غلے اگا دے گی، اور بے انتہا خوشحالی کا زمانہ ہوگا، اور بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ سارے لوگ رہیں گے۔ اور اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، تیز ہوا، خوشبودار ہوا، جو ہر مومن کے بغل میں لگے گی، اور جس مومن کے بغل میں وہ ہوا لگے گی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے مومنین کو اٹھاتا ہوا چلا جائے گا، اور پھر یہاں پر کفار رہ جائیں گے۔ کفار، مشرکین، فساد کرنے والے، ظلم کرنے والے، وہی باقی رہ جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہاں تک یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو کفار رہ جائیں گے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ زمین پر فساد برپا کریں گے، لیکن وہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو دے گا۔ جو بھی اللہ سے وہ طلب کریں گے، جو بھی مانگیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا چلا جائے گا۔ فساد اور گناہ اس قدر عام ہو جائیں گے کہ لوگ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح سڑکوں پر ادھر ادھر سب زنا کریں گے، اور جو قیامت قائم ہوگی وہ ایسے ہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب وہ دن جو حق وعدہ ہے، جو سچا وعدہ ہے، جب وہ قریب آ جائے گا، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو اب تک انکار کیا کرتے تھے، جو کافر تھے،
جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ کا، اس کے رسول کا، قیامت کے دن کا، سب انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ سب تمہاری اپنی من گھڑن باتیں ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہونا ہے. یہ ساری باتیں جو اس طرح کے لوگ کیا کرتے تھے، اب ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ نگاہیں پھٹ جائیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو پورا ہو رہا ہے، یہ تو وعدہ ہو رہا ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا ہو رہا ہے. اب وہ کہیں گے ہائے ہائے، ہم تو اس دن کے لیے سے غفلت میں تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں یہ ایک قیامت کا دن بھی آئے گا. اور ہم تو باتیں سنتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن ہم کو یقین نہیں ہوتا تھا، اور ہم کتنے ظالم تھے، ہم بہت ہی غلط کرنے والے تھے. اب وہ اس کا چیخیں گے، چلائیں گے، انکار کریں گے، اور اب وہ توبہ کریں گے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا بے شک تم اور تم جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اگلی آیتیں آ رہی ہیں جن میں سے کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کو ان میں سے بچا لیا جائے گا، اہل ایمان اس میں نہیں جائیں گے. یہاں پر عبادت کرنا، لوگ عبادت کرتے ہیں، جو مورتیاں بناتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اور بسا اوقات انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ان سے خوش بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ جو جن کی عبادت کی جا رہی تھی، جن کی پوجا کی جا رہی تھی، اور بڑا خوش تھے، اور وہ اس پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور لوگوں کو اسی طرح ورغلاتے رہتے تھے کہ نہیں تم یہ کرتے رہو. جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، جیسے کہ فرعون تھا، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے بعد میں آنے والے اور اس کے پہلے بھی ایسے لوگ جو اپنی عبادت پر بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے، آج سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. پتھر بھی ڈال دیے جائیں گے، وہ مورتیاں بھی ڈال دی جائیں گی. لوگ دیکھیں گے، اب ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ ہائے، یہ لوگ تو کوئی ہماری مدد کو نہ آئے. وہ جن کے آگے ہم سر ٹیکتے رہے، وہ جن کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے رہے، وہ جن سے ہم سب کچھ مانگتے رہے، مشکل کشائی کے لیے دہائی دیتے رہے، آج وہ کسی کام کے نہیں. وہ تو خود جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو خود اس کے اندر پھینک کر ڈال دیا گیا. واضح رہے کہ یہاں پر ایسے لوگ جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی طرف دعوت نہیں دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا اور بھی وہ پیغمبر جیسے عزیر علیہ السلام، جن کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی پوری زندگی توحید پر گزری، پوری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں نے انہی کی پوجا کرنی شروع کر دی، انہی کی عبادت کرنی شروع کر دی. تو وہ اس سے بیزار ہیں. کل قیامت کے دن وہ اس کا انکار کر دیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ اس میں نہیں ڈالے جائیں گے جہنم میں، اہل ایمان تو بچا لیے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو اپنی عبادتوں پر راضی تھے، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے تھے، اپنے آگے سر کا سجدہ کرواتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے. آج بہت سارے لوگ آج بھی آپ کو مل جائیں گے. ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے پورا کا پورا ایک پوری مجلس لگتی ہے، محفل لگتی ہے، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے پیروں پر سجدہ کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بہت راضی ہوتے ہیں. تو یہ جن کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، بہت راضی ہیں، خوش ہیں، ایسے انسانوں کو، ایسے جناتوں کو، سب کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اب وہ لوگ جو ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ دیکھیں گے کہ یہ کس قدر ان کے اندر نہ کوئی طاقت تھی، کس قدر عاجز تھے، اور کس قدر یہ بالکل طاقتوں سے دور تھے، اور کس طرح لوگوں کو یہ بے وقوف بنایا کرتے تھے. آج یہ سب کے سب جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم اور تم جن کی بھی عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب، وہ پتھر ہوں یا اور بھی جو بھی چیزیں ہیں، یہ انسان ہوں یا جن ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کو جہنم کے اندر ایندھن بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور تم سب کو سب اس کے اندر جانا ہوگا. اللہ نے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ معبود ہوتے، واقعی معبود ہوتے. معبود تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حقیقی اور سچا معبود جس کے آگے سجدہ کیا جائے اور وہ سجدے کا مستحق ہو، وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے. وہ جس کو پکارا جائے اور وہ پکارے جانے کا لائق ہے اور مستحق ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. وہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. باقی جن کی عبادتیں کی جا رہی سب غلط ہیں، سب جھوٹ ہیں، صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ معبود ہوتے تو آج یہ جہنم کے اندر نہ ڈالے جاتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اللہ کی پناہ، دنیا کے اندر کیا ہے، کبھی انسان مالدار ہے، کبھی غریب ہو گیا، کبھی پیسہ آ گیا، کبھی بالکل کچھ نہیں ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی خوش ہے، کبھی وہ بہت خوشیوں کا عالم ہے اور کبھی بہت ہی غم کا عالم ہے.
یہ تو اس دنیا کے اندر ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اگر جنت میں گئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل کرے، تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، رنج اور غم کا وہاں گزر نہیں، انتہائی سکون، انتہائی اطمینان، انتہائی انجوائمنٹ، اور بہت ہر چیز جو ہم چاہیں گے وہاں پر ملے گا، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور وہ جو جہنم میں ڈال دیے گئے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو بچائے، جو جہنم کے اندر ڈال دیے گئے تو پھر وہاں پر رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے، وہاں پر افسوس اور دکھ اور تکلیفیں اور اذیتیں پریشانیاں وہ سب کے سب ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اب اس سے نجات نہیں، اب ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اب کوئی روئے پیٹے چلائے چیخے کوئی فائدہ نہیں، اب افسوس کرے، اب ندامت کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، کچھ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہم فیہا زفیر، وہ وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کی آوازیں سنائی بھی نہیں پڑیں گے ایک دوسرے کے، سب چیخ رہے ہوں گے، کوئی کسی کی آواز نہیں سن رہا ہوگا، اس قدر شور ہوگا، اس قدر چیخ ہوگی، اس قدر درد سے لوگ چلا رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے۔ وہ جہنم کا یہ ہولناک منظر، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ یہ منظر یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر تیاری کر لو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر لو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں پر مشتمل ہے، اس کو مان لو۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو، جس بات سے روک دیا ہے اسے ٹھہر جاؤ۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، ان لمحات کو غنیمت سمجھو، زندگی کے ان دنوں کو غنیمت سمجھو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ سورۃ الانبیاء کی 100 آیات تک یہ گفتگو ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔